اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسٹوڈنٹس السلام علیکم۔ 9th کی پاک اسٹڈی کے ساتھ ہم موجود ہیں۔ ایوب خان کا دور حکومت پڑھ رہے تھے ہم، یہ آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اس میں پہلا جو پوائنٹ تھا ایوب خان کے دور حکومت میں، اس میں اس کی سب ہیڈنگز تھیں کہ ماشاء اللہ کی وجوہات کیا تھی، انہوں نے ماشاء اللہ کیوں لگائی۔ اور پھر دوسرا پوائنٹ تھا بنیادی جمہوریتوں کا نظام ان کے دور کا، کہ یونین کمیٹی تھی، یونین کونسل، ٹاؤن کمیٹی تھی، تحصیل کونسل تھی، ضلع کونسل تھی اور ڈویژنل کونسل تھی۔ اور اب اس نظام کی افادیت کیا تھی، یہ جو انہوں نے بنیادی جمہوریتوں کا نظام بنایا تھا، امپورٹنس آف سسٹم۔ اس نظام کا مقصد عوامی سطح پر لوگوں کے مسائل حل کرنا تھا۔ اس نظام میں گاؤں اور محلے کی سطح پر عوامی نمائندوں کا انتخاب کیا جاتا تھا۔ یہ عوامی نمائندے اپنے علاقے کے مسائل سے بخوبی آگاہ ہوتے تھے اور عوام کو جواب دہ بھی ہوتے تھے۔ اس نظام کے قیام سے لوگوں کے بنیادی مسائل کی طرف توجہ دی گئی اور ان کی سماجی اور فلاحی بہبود کے لیے منصوبے شروع کیے گئے۔ سماجی، معاشرتی، فلاح و بہبود سے مراد ہے ویلفیئر، بھلائی کے کام۔ جنرل ایوب خان نے بنیادی جمہوریتوں کے نظام کا حکم نامہ 26 اکتوبر 1959 کو جاری کیا۔ یہاں سوال بنے گا، ایوب خان نے بنیادی جمہوریتوں کا حکم نامہ کب جاری کیا؟ 26 اکتوبر 1959 1959، جس کے نتیجے میں دسمبر 1959 اور جنوری 1960 میں ملک میں انتخابات ہوئے، جن میں 80,000 نمائندوں کو منتخب کیا گیا۔ فروری 1960 میں ان نمائندوں نے جنرل ایوب خان پر اعتماد کا اظہار کیا۔ اس طرح 17 فروری 1960 کو جنرل ایوب خان نے صدر پاکستان کی حیثیت سے حلف اٹھایا۔ یہاں پہ اب سوال بنے گا، ایوب خان کے بنیادی جمہوریتوں کے نظام میں کتنے نمائندوں کو منتخب کیا گیا؟ 80,000، 80,000۔ ایوب خان نے صدر کی حیثیت سے حلف کب اٹھایا؟ 17 فروری 1960، 1960۔ یعنی یہ جو نظام تھا، لوکل سسٹم تھا، کونسلر اور چیئرمین وغیرہ بنائے گئے پورے ملک میں 80,000۔ جب ان کو منتخب کر لیا گیا الیکشن کے ذریعے، تو پھر انہی لوگوں نے ایوب خان پر اعتماد کا ووٹ آف کانفیڈنس دیا اور ایوب خان کو چیف مارشل ایڈمنسٹریٹر سے پریزیڈنٹ آف پاکستان انہوں نے ہی چن لیا۔ تیسرا ان کے دور کا پوائنٹ ہے مسلم آئلی قوانین 1961۔ مسلم فیملی لاز، آئلی ہوتا ہے جو خاندان سے متعلق ہوں، مسلم فیملی لاز 1961۔ جنرل ایوب خان نے 1961 میں مسلم آئلی قوانین کا نفاذ کیا۔ ایم سی کیو کے لیے نشان لگاتے جائیں گے۔ آپ شارٹ کویشچن اگر میں کوئی بتاؤں گا تو وہ بھی آپ نے شارٹ کویشچن کے طور پر نشان لگا لینا ہے۔ یہاں پہ ایم سی کیو بنے گا، جنرل ایوب خان نے مسلم آئلی قوانین کا نفاذ کب کیا؟ 1961 میں۔ ان قوانین کے مطابق پاکستان میں پہلی دفعہ نکاح کا اندراج لازمی قرار دیا گیا، یعنی نکاح کو انٹر کیا جائے گا گورنمنٹ سطح پر۔ اس کے علاوہ پہلی بیوی کی اجازت کے بغیر دوسری شادی خلاف قانون قرار دی گئی۔ شادی کے لیے لڑکے کی عمر کم از کم 18 سال مقرر کی گئی، جبکہ لڑکی کی عمر 16 سال مقرر کی گئی۔ طلاق کی صورت میں عدت کا عرصہ 90 دن رکھا گیا۔ یہ عدت ہوتی ہے اگر کسی عورت کا خاوند فوت ہو گیا ہے، یا اگر کسی عورت کو اس کے خاوند نے طلاق دے دی ہے، تو اس دوران جو عرصہ رکھا گیا کہ وہ اس دوران دوسری شادی نہیں کر سکتی یا گھر میں جو ہے وہ رہے گی، تو اس مدت کو کہتے ہیں عدت کا عرصہ۔ طلاق کی صورت میں ہے 90 دن کی عدت۔ ان قوانین کے تحت دادا کی وراثت میں یتیم پوتے کا حق بھی تسلیم کیا گیا۔ مسلم آئلی قوانین اپنی طرز پر پاکستان میں پہلی قانون سازی تھی، جس کا مطالبہ کافی عرصے سے خواتین اور انسانی حقوق کی تنظیموں کی طرف سے کیا جا رہا تھا۔ اس طرح مسلم آئلی قوانین کے نفاذ سے ان لوگوں کا دیرینہ مطالبہ، دیرینہ جو بہت دیر سے تھا، پورا کیا گیا اور صحیح معنوں میں ایک اسلامی معاشرے کے لیے ضروری قوانین کا نفاذ عمل میں لایا گیا۔ اب سوال بنے گا، ایوب خان کے مسلم آئلی قوانین پر نوٹ لکھیں، شارٹ کویشچن۔ ان قوانین کے، یہ پہلی لائن، ان قوانین کے مطابق یہاں سے لے کے یتیم پوتے کا حق بھی تسلیم کیا گیا، یہ ساری چیزیں اس میں آ جائیں گی۔ اس میں شارٹ کویشچن بھی، کوئی ایم سی کیو بھی اس کے متعلق پوچھا جائے تو سارا اس میں آ جائے گا۔ جی
ये तो थे अयूब खान के मुस्लिम आइनी कवानीन। अब देखते हैं उनके दौर में जो आइन बना, जो उन्होंने बनाया वो क्या था। 1900, ये याद रहे कि पहला आइन पाकिस्तान का 1956 में बना था, जो आप पढ़ चुके हैं। ये दूसरा आइन है पाकिस्तान का 1962 के आइन की खसूसियात। साइलेंट फीचर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन 1962। सदर जनरल मोहम्मद अयूब खान ने मुल्क के लिए नया आइन बनाने के लिए एक दस्तूरी कमीशन कायम किया, कॉन्स्टिट्यूशनल कमीशन, यानी आइन बनाने की एक कमेटी या ग्रुप बनाया। कमीशन ने अपनी सिफारिशात 1961 1961, अगले पेज पे हम जा रहे हैं, में सदर को पेश की। सदर ने इन सिफारिशात में अपनी मर्जी की तरामीम तब्दीलियाँ अमेंडमेंट्स के बाद पाकिस्तान के लिए एक नया आइन तैयार किया, जिसे 8 जून 1962 को नाफिज किया गया। सदर अयूब खान के दौर में आइन को कब नाफिज किया गया? 8 जून 1962 को। जी, अब इस आइन की अहम बातें और उसके फीचर्स क्या थे वो देखते हैं जी। नंबर 1, 1962 का आइन तहरीरी था, जो कि 250 दफात और 5 गोशवारों पर मुश्तमिल था। दफात कह लें उसके हिस्से, पार्ट्स, और गोशवारे जो उसके कुछ टेबल वगैरह बने हुए थे। सवाल बनेगा 1962 का आइन कितनी दफात और कितने गोशवारों पर मुश्तमिल था? 250 दफात और 5 गोशवारों पर। 1962 का आइन वफाकी नवीयत का था। इस दस्तूर में पाकिस्तान के दोनों हिस्सों को बराबर नुमाइंदगी दी गई, यानी 1962 का आइन फेडरल स्टेटस वाला था। और इसमें जो पाकिस्तान के दोनों हिस्से, मशरकी पाकिस्तान और मगरबी पाकिस्तान, ईस्ट पाकिस्तान और वेस्ट पाकिस्तान, दोनों को बराबर की नुमाइंदगी दी गई। वफाकी निज़ाम वही कि एक कैपिटल सिटी होगा, वो सूबों को इख्तियारात बांटेगा। 1962 के दस्तूर के तहत मुल्क में सदारती तर्ज हुकूमत राइज किया गया, यानी प्राइम मिनिस्टर नहीं था। प्राइम मिनिस्टर का जो है इख्तियारात वाला निज़ाम ये नहीं था, ये प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट था। तमाम इख्तियारात का मंबा सदर को माना गया। मंबा होता है जहाँ से इख्तियारात मिलते थे। 1962 के दस्तूर में, दस्तूर आइन को कहते हैं, बार बार आपको बेटा बताता हूँ, ये आपने याद रखना है। 1962 के दस्तूर में कई इस्लामी दफात शामिल की गई, मसलन अल्लाह ताला की हाकमियत, इक़्तिदार आला, इक़्तिदार अल्लाह ताला की मानत और उसका अवाम के मुंतखब नुमाइंदों के ज़रिए इस्तेमाल, पाकिस्तान का नाम इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान, इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान, और सरबराह रियासत के लिए मुसलमान होना लाजमी करार दिया गया। नंबर 5, अवाम के बेहतर ज़िंदगी गुजारने और अपनी सलाहियतों के इजहार के लिए कई हकूक़ दिए गए, जिनको शहरियों के बुनियादी हकूक़ कहते हैं। 1962 के आइन में उर्दू और बंगाली दोनों को पाकिस्तान की कौमी ज़बान करार दिया गया। ये इसलिए कि उस जो मशरकी पाकिस्तान था, वहाँ बंगाल का जो हिस्सा था, वहाँ बंगाली लोग थे, वहाँ बंगाली ज़ुबान बोली जाती थी, जो अब बांग्लादेश बन चुका है मौजूदा दौर में। तो ये आप सारे इसके खसूसियात पॉइंट याद करेंगे, पूछा जा सकता है। 1962 के आइन के 2 नुकात लिख, आइन के 2 नुकात, 4 नुकात लिखें, ये आप करेंगे। आगे है जी 1962 के आइन की नाकामी, फेलियर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन 1962। सदर जनरल मोहम्मद अयूब खान ने करीबन 10 साल हुकूमत की और इनके दौर में कई इस्लाहात नाफिज हुई, यानी कई रिफॉर्म्स जो हैं इम्प्लीमेंट हुई, और मुल्क ने सनती मैदान में काफ़ी तरक्की की। जनरल मोहम्मद अयूब खान की आमराना हुकूमत ने, आमराना डिक्टेटरशिप वाली, जिसका वो अकेला मालिक था, खिलाफ अवाम ने ज़बरदस्त तहरीक चलाई और हालात इनके कंट्रोल से बाहर होने लगे। आइन की रूह से तमाम इख्तियारात सदर पाकिस्तान के पास थे। इन हालात के पेश नज़र एक दफ़ा फिर मुल्क में मार्शल लॉ नाफिज कर दिया गया। 25 मार्च 1969 को 1969 को जनरल मोहम्मद यहिया खान ने हुकूमत संभाली और 1962 के आइन को ख़त्म कर दिया। यहाँ पे सवाल बनेगा 1962 के आइन की नाकामी की वजूहात लिखें, या 1962 के आइन की नाकामी पर नोट लिखें। तो ये पूरा पैरा आप लिखेंगे। आगे देखते हैं सदारती इंतखाबात, प्रेसिडेंशियल इलेक्शन 1965। एक तो 1900 आपने पढ़ा 60 में, जब वो बुनियादी जमहूरियतों के 80,000 मेंबर थे, उन्होंने सदर मुंतखब किया और दोबारा फिर एक सदर के इलेक्शन हुए 1965 में। 1962 के आइन के तहत जनवरी, फिर आइन भी बन गया था 62 में, तो उसके तहत फिर इंतखाबात होने थे। जनवरी 1965 में सदारती इंतखाब हुआ,
جس میں امیدواروں کی تعداد 4 تھی، لیکن اصل مقابلہ جنرل ایوب خان اور مادر ملت محترمہ فاطمہ جناح کے درمیان تھا، یعنی قائد اعظم کی بہن فاطمہ جناح کے درمیان مقابلہ صدر ایوب خان کے ساتھ تھا۔ دونوں صدارتی الیکشن پر کھڑے ہوئے۔ مادر ملت محترمہ فاطمہ جناح دراصل جنرل ایوب خان کے قائم کردہ آمرانہ نظام کے سخت خلاف تھیں۔ آپ کو کسی عہدے یا اقتدار کا لالچ نہ تھا، لیکن ملک کو آمریت سے بچانے کے لیے ڈکٹیٹرشپ، آمریت ایسا نظام جس میں اکیلا ایک شخص مالک ہوتا ہے، اور پارلیمانی جمہوری اداروں کو بحال کرنے کی غرض سے آپ نے بڑھاپے اور صحت کی کمزوری کے باوجود اس انتخاب میں حصہ لیا۔ پارلیمانی جو پارلیمنٹ سے متعلق ہو، جمہوری جو عوام کی مرضی کے مطابق ہوں، بحال کرنے، دوبارہ شروع کرنا۔ آگے دیکھتے ہیں۔ قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے بعد مادر ملت ہی ایسی شخصیت تھی، فاطمہ جناح کا لقب تھا مادر ملت، قوم کی ماں۔ ایسی شخصیت تھی جن کو ملک میں ہر دل عزیزی اور مقبولیت حاصل تھی۔ ہر دل عزیزی یعنی ہر کوئی پسند کرتا تھا۔ آپ میدان میں نکلی تو ڈھاکہ سے کراچی تک آپ کا پرجوش استقبال کیا گیا۔ عوام نے 1958 میں جس جوش و جذبے سے ماشاء اللہ کا خیر مقدم کیا تھا اور جو امیدیں اس سے وابستہ کی تھی وہ سرد پڑ چکی تھیں۔ اس کے جوش و جذبے کا یہ عالم تھا، ان کے جوش و جذبے کا یہ عالم تھا کہ مادر ملت کے پنڈال وہ جلسے والی جگہ میں پہنچنے سے پہلے ہی جلسہ گاہ میں لوگوں کی کثیر تعداد پہلے سے ہی موجود ہوتی تھی۔ یعنی 1958 میں جب ایوب خان نے مارشل لا لگائی تھی تو لوگوں نے ویلکم کیا تھا ان کا، لوگوں نے بڑی امیدیں ان سے باندھی تھی، لیکن ایوب خان عوام کی امیدیں 100% پوری نہیں کر سکے تھے۔ پھر اس کے بعد ان کو دوسری امید ہو گئی مادر ملت سے، فاطمہ جناح سے 1965 کے صدر کے الیکشن میں۔ آگے دیکھتے ہیں جی اگلے پیج پہ۔ 1965 میں بی ڈی ممبران کی تعداد، بی ڈی ممبر بنیادی جمہوریت کے ممبر، بیسک ڈیموکریسی جو آپ نے پیچھے پڑھا ہے، کہ ممبران کی تعداد 80,000 سے بڑھا کر 1,20,000 کر دی گئی۔ یہاں پہ سوال بنے گا 1965 میں بی ڈی ممبران کی تعداد کتنی کر دی گئی؟ 1,20,000۔ صدر ایوب خان نے حکومت چلانے کے لیے 1960 میں بنیادی جمہوریت کے نظام کے تحت 80,000 بنیادی جمہوریت کے ارکان کا انتخاب کیا، اور مارشاء اللہ کے دوران ان ارکان نے بنیادی جمہوریت سے اپنی صدارت کی توثیق کروائی، توثیق منظوری۔ ان ارکان کی مدت 1965 میں ختم ہو رہی تھی، لہٰذا نومبر 1964 میں ان کا دوبارہ انتخاب کروایا گیا۔ 1962 کے آئین کے مطابق ان ارکان کو صدر، صوبائی اور مرکزی اسمبلیوں کے انتخاب کے لیے انتخابی ادارہ کی حیثیت حاصل تھی۔ بنیادی جمہوریت کے ارکان نے ایوب خان کی اکثریت سے صدر منتخب کر لیا، ایوب خان کو اکثریت سے صدر منتخب کر لیا۔ محترمہ فاطمہ جناح کو شکست کا سامنا کرنا پڑا۔ یعنی 1959 میں جو بنیادی جمہوریت کا نظام شروع کیا تھا ایوب خان نے، اس کے تحت 80,000 ممبر بنے تھے۔ انہوں نے صدر ایوب خان کو صدر منتخب کیا۔ 1965 میں ان کی مدت ختم ہو رہی تھی، 1964 میں ان کا دوبارہ انتخاب کروایا گیا، اور پھر جب 1965 میں صدر کا الیکشن ہوا تو انہوں نے ہی ایوب خان کو دوبارہ صدر منتخب کر لیا، اور محترمہ فاطمہ جناح یہ الیکشن ہار گئی۔ آگے دیکھتے ہیں جی سیاست پر انتخابات کے اثرات، امپیکٹس آف الیکشن ان پالیٹکس، جو 1965 میں صدر کے انتخابات ہوئے تھے۔ بنیادی جمہوریتوں کا نظام یہ وہی ہے، وہ تھانہ کمیٹی، کونسل کمیٹی، یونین کمیٹی، بنیادی جمہوریت کا نظام وہی ہے۔ بنیادی جمہوریتوں کا نظام ایوب خان کے زوال کا ایک اہم سبب بنا۔ پاکستان کی حزب مخالف جو اپوزیشن پارٹیز تھی، حکومت کے خلاف جو پارٹیاں تھیں، تمام سیاسی پارٹیوں نے نام نہاد سو کالڈ، جن کا بہت نام تھا، انتخابات میں ایوب خان پر دھاندلی کا الزام لگایا، اور ملک میں دھاندلی، بے ایمانی، کرپشن اور جمہوریت کی بحالی کے لیے عوامی رابطہ مہم کا آغاز کر دیا۔ مشرقی پاکستان میں شدید احساس محرومی اور احساس عدم تحفظ نے جنم لیا۔ عدم تحفظ نہ ہونا۔ مشرقی پاکستان کے عوام نے اپنے 6 نکاتی مطالبے میں ایک نئے آئین کا مطالبہ کر دیا۔ جماعتی اور علاقائی عناصر کی ایک مشترکہ عوامی تحریک شروع ہو گئی۔ جنرل ایوب خان کے خلاف عوام نے بھی علم بغاوت بلند کر دیا، یعنی اس سے بغاوت کر دی۔ علم بغاوت ہوتا ہے بغاوت کا جھنڈا، بغاوت کا جھنڈا تو نہیں اٹھایا ہوا تھا، مراد یہ کہ بغاوت کر دی، جس نے اس کی حکومت کو ہلا کر رکھ دیا۔
یعنی یہ جو انتخابات ہوئے اس میں ایوب خان کی ساکھ خراب ہوئی، لوگوں نے کہا کہ الیکشن میں دھاندلی ہوئی ہے، اپوزیشن کی جماعتیں اٹھ کھڑی ہوئیں، جو مشرقی پاکستان تھا، ایسٹ پاکستان تھا، وہاں پہ لوگوں کی جو محرومیاں تھیں وہ اور بڑھ گئیں، وہاں پہ لوگوں کو سہولتیں نہیں مل رہی تھیں۔ مشرقی پاکستان کے لیڈر تھے شیخ مجیب الرحمان، انہوں نے 6 نکاتی فارمولہ پیش کیا تھا، اس میں ایک نقطہ ایک پوائنٹ نیا آئین بنانے کا تھا، تو تمام جو قوتیں تھیں ایوب خان کے خلاف اکٹھی ہو گئیں۔ تو یہ اسٹوڈنٹ آپ کا لیکچر تھا، آپ اس کو اچھی طرح یاد کریں گے، انشاءاللہ اگلے لیکچر میں آپ سے ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم۔